السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تک پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے 46، یہ آیت نمبر 46 ہے۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 47 اور مکمل قرآن مجید ہم نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا تلفظ درست ہو جائے تو ہماری اس کلاس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری اس کلاس میں قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی، اچھا یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی مد ہے اور یہ بھی مد ہے۔ اس مد کی مقدار 2.5 یا 3 الفات ہیں، جبکہ اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہیں۔ تو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مد کو آپ نے 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے اور اس مد کو 4 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ کھڑی زبر کی مقدار یا کھڑی زبر یا اتنی ہے، جبکہ زبر کی مقدار با زبر با اتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ان چیزوں کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تھوڑی ان کی مقدار زبر سے لمبی ہوتی ہے لیکن مد سے چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ زبر کی مقدار کبھی بھی با زبر با نہیں ہو سکتی یا لام زبر لا، یہ غلط ہے۔ آپ نے کتنی مقدار رکھنی ہے؟ با زبر با، لام زبر لا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ زیادہ غلطیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں جب آپ قرآن مجید ہم ٹھیک نہیں پڑھتے تو۔ یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، را کو ہم پور پڑھیں گے، را پہ زبر ہے اس لیے۔ یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا کو کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لام کو زال سے جوڑنا ہے۔ اسرائیل اذکروا، یہ کاف نرمی سے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ باریک کاف ہے۔ زال کو بھی نرمی سے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے لذکروا تو وہ زا ہو جائے گا، اسے ہم نے پڑھنا ہے لذکروا۔ را کو پور پڑھیں گے، را پہ پیش کی وجہ سے۔ نعمتی یلتی، پھر سے سنیں، نعمتی یلتی، عین کے مخرج کو انہینس کر لیں کیونکہ اگر ہم اس کو واضح نہیں کریں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا۔ عین کا مخرج کیسے ہوتا ہے؟ نعمتی، جبکہ اس کو نعمتی کیا تو یہ حمزہ بن جائے گا اور ہم اس لفظ کو غلط کر دیں گے۔ اس کا تلفظ غلط پڑھنے کی وجہ سے ہم اس لفظ کو ہی غلط کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نعمتی یلتی انعمت، پھر سے دھیان رکھنا ہے، انعمت، عین کا مخرج واضح کرنا ہے، تا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ علیکم، عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے، علیکم کیا۔ الیکم ایک لفظ ہوتا ہے قرآن مجید کا، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری طرف، علیکم تمہارے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو انعام کیے میں نے تم پر، تمہاری طرف تو نہیں کہہ رہے اللہ پاک، تم پر فرما رہے ہیں، تو ہم ان کے فرمان کو جیسے لکھا ہے ایسے ہی پڑھیں گے۔ آگے کیا ہے؟ وَأَنِّي، نون کا غنہ ادا کرنا ہے اور یا مدہ بھی ادا کرنا ہے، یا کو کھینچ کے پڑھنا ہے، نون پہ رک جانا ہے تو غنہ ادا ہو جائے گا، لیکن واو کو لمبا نہیں کرنا، واو زبر وا، وَأَنِّي، اور حمزہ تو ویسے ہی نون کے ساتھ جوڑا ہے۔ فَضَّلْتُكُمْ، پھر سنیں، فَضَّلْتُكُمْ، زوات کو پور پڑھیں گے، زوات پہ زبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور لام باریکی سے پڑھیں گے۔ بعض لوگ لام کو بھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم لفظ لام کی ادائیگی حرام کر دیتے ہیں۔ فَضَّلْتُكُمْ نہیں، فَضَّلْتُكُمْ، زوات کو پر، لام کو باریک۔ عَلَى الْعَالَمِينَ، ٹھیک ہے، پھر سنیں،
علی العالمین، واضح کر کے پڑھیں. یہ یا مدہ ہے تو یا مدہ کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا ہے کھینچ کے. واتقوا یوما لا تجزی، واتقوا یہ بھی موٹا قاف ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، آگے واو مدہ ہے. یوم لا، اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد والا حرف لام یا را ہوگا تو ان دونوں کو آپس میں ملانا بھی مسٹ ہے، لیکن غنّے کے بغیر ملانا ہے. کیسے؟ یوم اللہ، اگر ہم یہاں پہ رک گئے تو ہم غلط پڑھیں گے، یعنی کہ یوم اللہ. اگر آپ ایسا پڑھتے ہیں تو فوراً اس کو ٹھیک کرے، یہ ہے یوم اللہ بغیر رکے اس کے اوپر. تجزی، جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ جیم کے اوپر جزم ہے. قاف، طوا، با، جیم، دال، یہ 5 وہ حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. جب ان کے اوپر ساکن آئے گا یا جزم آئے گی تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی، تو اس کو قلقلہ، اس جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں عربی میں. تو قلقلہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ تجزی نفس عن نفس شیئا ولا، نفس عن یہاں پہ ہو رہا ہے اظہار کا قاعدہ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا کہ جب نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے ہوگا تو اخفا ہوگا، ہم چھپائیں گے. لیکن اگر حروف حلقی میں سے ہوگا، جیسا کہ ہم حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، اگر ان میں سے ہوگا تو نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنّے کے پڑھیں گے. تو یہ ہو گیا اظہار کا قاعدہ، یہاں پہ ہو گیا ادغام بالغنہ کا قاعدہ، اور یہاں پہ ہو گیا اخفا کا قاعدہ، اور یہاں بھی ہو گیا ادغام بالغنہ کا. چلیں اس کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ہم جانتے ہیں پھر سے دوبارہ سے، تاکہ ریویژن ہوتی رہے اور ہمارے قاعدے بالکل پکے ہو جائیں، پانی کی طرح پکے ہو جائیں. عن نفس، نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون، ان چاروں میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو ان کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ادا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ کیا. عن نف، یہ ہو گیا ادغام بالغنہ. آگے آ گیا اخفا، نفس شیئا، یہ ہے ہمارے پاس تنوین. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے ہوگا تو ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں اخفا. 15 حروف اخفا ہیں. کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. شین گزرا ہے نا، تو اس لیے یہ حروف اخفا میں سے ہے. تو یہاں پہ ہم تنوین کی آواز کو چھپانے کے ساتھ ساتھ غنّہ بھی کریں گے. کیسے؟ نفس شیئا ولا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد نون تھا تو ادغام بالغنہ ہوا، یہاں پہ نون تنوین کے بعد واو ہے تو یہ ہو جائے گا ادغام بالغنہ دونوں ہی. ولا يقبل، پھر سے قلقلہ ہو رہا ہے، یہ تھا تجزی اور یہ کیا ہے؟ یقبل. ٹھیک ہے، با کو اور لام کو قطعاً لمبا نہیں کرنا. آپ سبق ریوائز کیا کریں اور نوٹس کیا کریں کہ ہم کیا لمبا کر رہے ہیں، کیا چھوٹا کر رہے ہیں، کلاس میں کیا بتایا جا رہا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا قرآن مجید درست نہ ہو. اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو ہماری رمضان میں جو فری آف کاسٹ کلاس ہو رہی ہے زوم پہ، انشاءاللہ رمضان کی تیاری کرنی ہے تو آ جائے. بیچ ہمارا انشاءاللہ چلے گا 1 ماہ تک تقریباً، اور رمضان سے کچھ دن پہلے ہم سٹارٹ کریں گے. اپنا تلفظ درست کر لیں. اس میں آپ کو سنانے کا موقع ملے گا. سنانے سے جب غلطیاں کسی کی بھی نکلیں گی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہر ایک بندے کو ہر 2-3 دن کے بعد سنانے کا موقع ملے گا، نہیں تو کبھی کبھار بھی ملے تو آپ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. دوسروں کے سنانے سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟
یقبل منہا، ادھر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. شفاعۃ ولا، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے واو آیا ہوا ہے. ولا یؤخذ، ولا یؤخذ، دھیان سے یہاں پہ الف مدہ ہے، حمزہ کے اوپر جھٹکے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. خوا کے اوپر بھی پڑھنا ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا کیونکہ خوا کے اوپر زبر ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں یوخذو، استغفر اللہ، یہ غلط ہے. یؤخذو، یؤخذ منہا، اظہار کا قاعدہ. عدل ولا ہم، ادغام بالغنہ کا قاعدہ اور دال پہ کلکلا. عدل ولا ہم ینصرون، یہاں پہ ہم نے اخفا کیا ہے، نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا میں سے آیا ہے اور صاد کو پر بھی پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، تو یہاں پہ وقف ہو جائے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ، ان دونوں کے درمیان میں ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں جب بھی میم ساکن کے بعد دوبارہ متحرک میم آ جائے یعنی زبر زیر پیش والا میم آ جائے، دونوں میموں کو آپس میں ملائیں گے تو ادغام ادا ہو جائے گا اور غنّے کے ساتھ اس کو ہم ملائیں گے آپس میں. اور شفوی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میم کا تعلق دونوں ہونٹوں کے ساتھ ہے، عربی میں ہونٹوں کو کہتے ہیں شفتین. من آلی، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. من آلی فرعون، را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ہے اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہ را ہم باریک پڑھیں گے. فرعون، فرعون، حین کو واضح کریں، یہ لین ہے، واو لین، اس کو ہم قطعاً لمبا نہیں کر سکتے. یسومونکم، یسومونکم، یہ بھی واو مدہ اور یہ بھی واو مدہ، دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے. کبھی کبھی لوگ ایسا کرتے ہیں جب دو واو مدہ اکٹھے آ جائیں تو کوئی پہلا ادا کرتے ہیں کوئی دوسرا، یعنی یسومونکم پڑھ لیتے ہیں یا یسومونکم، استغفر اللہ، تو دونوں واو مدہ ادا کرنے ہیں. یسومونکم سوء العذاب، کیسے؟ سوء العذاب، ال اور یہ کیا ہے؟ العذاب، مد کا دھیان رکھنا ہے، مد کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. یذبحون، یذبحون، زال نرمی کے ساتھ ہا کے تلفظ کو خاص طور پہ خیال سے ادا کرنا ہے، یہ ہے ہا، کیسے؟ یذبحون ابناءکم، با کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با پہ ساکن آ گیا ہے. وَيَسْتَحْجُونَ نِسَاءَکم، ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اگر اس کو وَيَسْتَحْجُونَ پڑھا تو آپ نے غلطی کر دی، آپ نے ہا کو ہاں میں بدل دیا. آپ اور میں کیسے کسی لفظ کو کسی دوسرے لفظ میں بدل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. نساءکم، مد کا دھیان رکھنا ہے، 4 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، وفی واو زبر وا، فاضر یا فی، وفی، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، یہاں پہ میں نے ہونٹوں کو بند کیا کیونکہ یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. دوسرا قاعدہ جو آپ پڑھتے ہیں اخفا، وہ ہے اخفاء غنّے کے ساتھ، اور یہ ہے اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، قدرتی میم با میں کنورٹ ہوتا ہوا دکھتا ہے اور پھر نکل بھی آتا ہے، اس لیے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں کیونکہ میم یا با دونوں کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ذَلِكُمْ بَلَا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. یہ مد آپ نے 4 سیکنڈ تک لمبی کرنی ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان میں ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون تنوین کے بعد
میم آیا ہوا ہے، یمون میں سے میم آیا ہے، تو ان دونوں کو ہم آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. جبکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے را آیا ہوا ہے، تو ان دونوں کے درمیان ہوگا ادغام بلا غنہ کا قاعدہ. اچھا تھوڑا سا میری بات پہ دھیان دیں. ادغام کی دو اقسام ہیں. ادغام کا مطلب ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا دینا یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں ملا دینا. تو ادغام کی ہیں دو اقسام. قسم نمبر 1 ادغام بالغنہ اور قسم نمبر 2 ادغام بلا غنہ. قسم نمبر 1 کے حساب سے نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا میم واو نون ان چاروں میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم غنہ ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. لیکن اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف را آ جائے یا لام آ جائے، یہ دیکھیں یہ تنوین کے بعد لام ہے اور یہ نون ساکن کے بعد را ہے، تو اس طرح آ جائے تو پھر ہم دونوں کو ملا کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. کیسے؟ من ربکم. دیکھیں ہم نے یہاں پہ ملایا تو ہے لیکن غنہ نہیں کیا، غنہ بنتا ہی نہیں ہے. را کو پور پڑھیں گے را پہ زبر ہونے کی وجہ سے. عظیم عین کو واضح کریں اور زوا کو پور کر کے پڑھیں. پر حرف ایسے نکلتا ہے کہ ہم جب کسی حرف کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں تو وہ پر ہو جاتا ہے. اب میں منہ کھول کے پڑھوں گی تو نکلے گا ز عظیم عظیم. اب میں منہ کو گول کر کے پڑھوں گی تو بنے گا گول کر کے، دونوں ہونٹوں کو بھی گول کر کے تو بنے گا عظیم. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. چلیں جی اب تھوڑی سی قرات کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحجون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور سبق پڑھنے کے لیے. اللہ پاک آپ کے اور میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک راحتوں میں بدل دے اور بیماریوں کو صحت میں بدل دے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.